اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھدی واولئک ھم اولو الالباب۔ سورہ الزمر کی آیت مبارکہ 18، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا یوں کہوں عقلمندوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے اس آیت میں۔ الذین یعنی وہ لوگ، یستمعون القول یعنی کسی بات کو، کسی قول کو سنتے ہیں اور اچھی بات ہوتی ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی پہچان بتائیے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان بتائیے۔ آج دور میں ہر شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں اس آیت کو مکمل کرنے کے لیے۔ مولا کائنات کا بھی جملہ ہے، حدیث ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو اب جو میرے ویڈیو جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہ نہ دیکھیے کہ فیضی رضا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں تک علم دین کی بات ہے تو علم دین حدیثوں سے، قرآن سے، روایات سے، کہیں سے بھی امامہ، ابا خبا، ڈریس، یونیفارم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ پورے قرآن سے لے کے کوئی اگر آدمی بیٹھے گا میرے پاس میں، اس کا تعلق ابا خبا سے، امامے سے نہیں ہے۔ یہ ایک ڈریس ہے، ایک یونیفارم ہے۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ یونیفارم ڈریس کوڈ دے دیا جاتا ہے، بس وہ ہے۔ کیا یونیفارم پہننے سے ہم اس کے ماہر ہو جاتے ہیں؟ جی نہیں۔ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے تو کیا پورا وہ جاننے لگا؟ اسکول یونیفارم پہن کے جاتا ہے، کیا وہ چیز جاننے لگا؟ تو عقل کے ناخون انسان لے، عقل کے ناخون انسان لے، عقل کے ناخون لے، یہ دیکھے کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ ہر جگہ جذبات نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں، حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں عقل کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے۔ پھر میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں جو سورہ بقرہ کی 255ویں، 56ویں اور 57ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، سرپرست ہے، جو لوگوں کو ظلمت سے، گمراہی سے کھینچ کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور جنہی نے طاغوت کو بنایا، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا طاغوت ان کے ولی ہیں، ان کے سرپرست ہیں، یعنی گمراہ لوگ ہیں، اہل بیت کے دشمن لوگ ہیں۔ وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، نور سے روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور پھر میں ایک بات اور ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کوئی بہت بڑا امر، کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں تھا فیضی رضا کے لیے امامہ، ابا خبا پہننا اور انار اناق جانا۔ ایک بات میں درس اپنے بارے میں تعارف کرا دوں۔ علم دین جیسے اور طلاب علم حاصل کر رہے ہیں، ایسا ہی جیسے اور طالب علم مولانا حضرات ایران عراق جاتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ میری ہر انسان کی فکر الگ ہوتی ہے، ہر انسان کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے لیول سے، اپنی فکر کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی سوچ کے حساب سے کچھ نیا کرتا ہے۔ چاہے وہ پروفیشنل کورس ہو، بی ٹیک ہو، ایم ٹیک ہو یا میڈیکل سائنس ہو، ہر ڈاکٹر اپنے طریقے سے ایک مریض کا علاج کرتا ہے، ہر انجینئر اپنے طریقے سے کوئی بلڈنگ کی تعمیر کرتا ہے، ہر کوئی بھی طریقہ ہوتا ہے ہر انسان کی، کہ ہر انسان کی فکر اور سوچ الگ ہوتی ہے۔ میں نے امامہ نہ رکھ کے اور اباخبا نہ پہن کے، میری یہ سوچ تھی کہ میں اپنے اسی جو میں کپڑے جو ہمارے کیا چلتے ہیں، مثلاً آپ کہہ لیے شرٹ، پینٹ، جینز، ٹی شرٹ، میری سوچ تھی علم کی طرف لوگوں کو متوجہ کروں
اور لباس کا تعلق علم سے نہ رہے، لباس کا تعلق علم کا نہ رہے۔ جیسے میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، یا یوں کہوں کہ میں انڈیا میں رہتا ہوں، یہاں پہ لباس سے علم دین کی عظمت، علم دین کے بارے میں لباس سے ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ ضرور جانیے گا اس کو۔ تو ایک سوچ، ایک فکر یہ تھی کہ ابا خبا امامہ نہ پہن کے لوگوں کو علم دین، یعنی جو ایک شخصیت، ایک لوگوں کا جو تھنکنگ ہے کہ یہ سر پہ امامہ ہے تو یہ عالم دین ہے یا مولانا ہے، اس کو سب آتا ہے، یہ ابا خبا میں ہے۔ میں ایک کرائٹیریا، ایک الگ سوچ لے کے نکلا، اور پھر میں نے اس کو پوسٹ پون کیا کہ نہیں، امامہ سر پہ نہیں رکھنا ہے، اور یوں ہی علم دین حاصل کر کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور یہ چیز بتانا ہے علم دین کا تعلق قرآن، حدیث، روایات سے۔ جو علم دین ایک کپڑے میں آرڈنری جو ہم لوگ کی یونیفارم ہے، اس میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ میری سوچ تھی۔ اب جو لوگ سوچتے ہیں، جو سوشل میڈیا میں نئے ہیں یا میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہیں کہ کون شخص آ گیا اچانک سے باتیں کر رہا ہے، تو بھائی صاحب ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو ٹیسٹ لینا ہو، جو لوگ نوجوان ہیں یا کوئی بھی ہے علم دین کے متعلق، کسی کو ٹیسٹ لینا ہو کہ کوئی آدمی لونڈا بیٹھا ہوا ہے، بکواس کیا کرتا ہے، ٹیسٹ لے مولانا کو جو اس کی نظر میں معتبر ہوں، اپنا لے کے آئے، بیٹھے علم دین، تو وہ ٹیسٹ کرے کہ جو امامے میں جو علم ہے، جو آبا خبا میں علم ہے، اس کے پاس، یہ پینٹ شرٹ پہننے والے کے پاس بھی وہی علم ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس میں 10 کا نوٹ ہے، اور وہ بہت اچھا پرس رکھے ہوئے ہے، بہت اچھا کپڑا پہنے ہوئے، اور ایک پھٹا نچا شخص ہے، غریب ہے، 10 کا نوٹ تو فقیر کے بھی پاس پہ بھی ہے، جو کالا ہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہے، پھٹے ہوئے لباس پہنے، 10 کا نوٹ یا 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ اس کے پاس میں بھی ہے۔ تو نوٹ تو ہے نا۔ تو علم دین کی بات کی گفتگو یہ ہے، علم دین کا تعلق قطعی لباس سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں بیٹھا لیے، مانیے یا نہ مانیے۔ اللہ کو بھی لوگ نہیں مانتے ہیں، رسول کو بھی نہیں مانتے ہیں، علی کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو فیضی رضا کو کیا مانیں گے؟ فیضی رضا کی تو کوئی بساط ہی نہیں ہے۔ جب علی کو نہیں مان رہے ہیں، حسین کو دیکھ رہے تھے اور قتل کر رہے تھے۔ بات طولانی ہو گئی بہت زیادہ، تھوڑا سا اپنا تعارف بھی دینا ضروری تھا۔ اب بات آ گئی، جو میں سوال، جو میں بات پیش کرتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو حدیث ہے، یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، کیا اس سے جو عالم دین 50 سال کا عالم دین، 100 سال کا، 80 سال کا عالم دین ہے، اس کی نظر سے یہ آیت، یہ روایت نہیں گزری؟ اس لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اور اتنی لمبی تقریر میں نے کی۔ کیا آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، کیا یہ ایک عالم دین سے یا مرجع عالی قدر کی نظروں سے ہو کے نہیں گزری ہے؟ بس یہ گفتگو تھی، اور یہ ویڈیو اسی سوال کے متعلق میرا تھا، جو اتنی لمبی میں نے تقریر کر دی۔ جی ہاں، میں بتا دوں، میں اپنی پوسٹ کرتا ہوں تو میری پوسٹ میرے سامنے دوسرے لوگوں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائی اور اس کو شیئر کی، لیکن جہاں سے میں اپنے کچھ کوٹس ڈالتا ہوں، کوٹس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہ پوسٹ لکھی تو نیچے سے لوگوں نے کٹ کر کے، کراپ کر کے اس کو اپنی پوسٹ پہ، اپنی وال پہ شیئر کیا۔ ایسا ہی نہ جانے کتنی باتیں تھیں میں نے علم دین سے متعلق دیکھی ہیں، یہ میرے ہی قول تھے، جس کو میں نے، جیسے میں ویڈیو بناتا ہوں، میری ہی بات کہی ہوئی تھی، لوگوں نے اپنے نام سے منسوب کر دی، میری فیضی رضا کی میرے پاس لوگ ہیں، موجود ہیں، جنہوں نے ایسا کیا، اور میری بات ہوئی ہے ان سے۔ تو ایسے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کی پوسٹ ہوتی ہے جو ہم شیئر کر دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ ہم نے شیئر کی۔ اسی طریقے سے حدیث ائمہ معصومین، بہت سی زبان میں ایسی باتیں ہیں، ایسے قول ہیں جو دوسرے لوگوں سے منسوب ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے فرمایا، جبکہ وہ میری نظر میں گزری ہیں حدیثیں، ائمہ معصومین کی حدیثیں جو اماموں نے۔ ایسے ہی گیتا میں، جو بھگوت گیتا ہے، جس کو ہم لوگ ہندو سمجھنے کی گیتا ہے، جبکہ میں نے اس کو دیکھا، کمپیریٹیولی اسٹڈی کرتا ہوں ہر دھارمک پستک کو، کہیں سے جو گیان ملے، گیان پراپتی ہو، اس کو دیکھنا ہو، قرآن سے میچ کرنا، حدیثوں سے میچ کرنا، اور جو صحیح اس کو قبول کرنا، جیسے میں نے آیت کی تلاوت کی۔ بہرحال یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اپنے نام سے جاری کر دینا، بھلے ہی دوسرے کی حدیث، مولا کی حدیث ہو، یا ایک بات ہو گئی۔
دوسری بات، اب مثال کے طور پہ کوئی اختلاف نہ ہو، میں درگاہ کے گیٹ کی مثال دینا چاہتا ہوں، اور کوئی طنز نہیں ہے، کوئی میرے بھائی ہیں، میسم بھائی ہیں، شانو بھائی ہیں، ہے نا، مگر مثال کے طور پہ میں اس بات کو درگاہ کے گیٹ کی مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ میرا ان سے کوئی کوئی اعتراض نہیں ہے، یا ان کے کام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بھائی ہیں، بچپن سے جانتے ہیں، بھائی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن درگاہ کے گیٹ میں جو نیا درگاہ کا گیٹ تعمیر ہوا ہے، اس میں غلطی ہے۔ غلطی کیا ہے؟ جو باب انگریزی میں لکھا ہوا ہوتا ہے، باب قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے، باب قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے۔ بابے کی جگہ انگریزی کا جو طریقہ لکھنے کا انداز ہوتا ہے، انگریزی کا کریکشن جو میں کر رہا ہوں، وہ بیب لکھا ہے، BABE، بیب، اس کو بیب لکھا جاتا ہے، انگریزی میں بیب بولتے ہیں۔ بیب انگریزی میں عورتوں کو، فیمیلز کو بولتے ہیں بیب، سنا ہوگا ہائی بیب، ٹھیک ہے، یہ بیب لکھا ہوا ہے۔ اور باب اے کی اسپیلنگ جو ہوگی BAAB، یہ ہوا باب، پھر اسپیس آئے گا، پھر آئے گا ای، تب ہوگا باب اے قمر اے بنی ہاشم۔ اور اس درگاہ کی جو جہاں پہ لکھا ہوا ہے پٹی میں بہت اسپیس ہے، آرام سے لکھا جا سکتا تھا۔ یہ بات فیضی رضا نے، ہو سکتا ہے کوئی میرا ویڈیو کراپ کر کے اٹھائے یہاں سے اور ایڈٹ کر کے شانو بھائی یا میسم رضوی صاحب کی طرف منسوب کر دے کہ فیضی رضا نے بھی، کیونکہ اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، میری ایڈٹ کر کے کچھ فتنہ فساد کھڑا کر دے۔ بہرحال وہ اس کا ہے، ایسی میری ویڈیو کافی ایڈٹ کر کے مجھے دشمن اور سماج میں ایڈٹ کر کے ویڈیو وائرل کی گئی تھی کہ کہنا آدمی کیا چاہ رہا ہے، آدمی سمجھ کیا رہا ہے۔ تو اب میں اس مثال درگاہ کے گیٹ کے ذریعے سے میں مثال دینا چاہتا ہوں۔ درگاہ میں ڈاکٹرز بھی آ رہے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بھی آ رہے ہیں، انجینئر بھی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ لامٹینئر کے پڑھے ہوئے بچے آ رہے ہیں، سینٹ فرانسس کے پڑھے ہوئے آ رہے ہیں، CMS کے آ رہے ہیں، پوری دنیا کے، اور نہ جانے کتنے ٹیچرز ہیں کشمیری محلے میں۔ ہر جمعرات روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، پڑھا لکھے حضرات آ رہے ہیں۔ تو فیضی ان کی نظر میں کبھی نگاہ نہیں پڑی کہ یہ غلط لکھا ہے، لا یا ہم اس پہ بتائیں؟ میں نے تو مثال اٹھائی ہے، کیونکہ اگر میں ویڈیو اس پہ اپلوڈ کر دیتا فتنہ ہو جاتا، شانو بھائی، میسم رضوی صاحب بھی مجھے غلط سمجھتے، جبکہ میں نے یہاں پہ درگاہ کے گیٹ کو اپنی مثال دینے کے لیے پیش کیا ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ ایک عالم دین جو 100 سال کا عالم دین ہے، اس کی نظر جو آپ حدیثیں پیش کر رہے ہیں، جو روایتیں پیش کر رہے ہیں، اس کی نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ بس درگاہ کی مثال اسی لیے گیٹ کی دی ہے کہ غلط لکھا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن پورا آنے والا اور تعمیر ہو گئی ہے، بنانے والوں نے، مستریوں نے، اتنا آدمی لگا ہوگا، ڈیزائن کیا ہوگا۔ ہم بھی ایک اشتہار دیتے ہیں، گھر کی مجلس کا رخہ چھپاتے ہیں، تو کمپنی والا، وہ پرنٹ والا دیتا ہے کہ آپ چیک کر لیے کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، لیکن وہاں وہ نصب ہو گیا۔ تو بس یہی میں بات کے ذریعے سے مثال کے دے رہا ہوں کہ اتنے لوگ آنے والے ہیں، کبھی ان کی نظر ہی نہیں پڑی کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، یا پڑھی ہوگی انہیں نے بولا نہیں کہ اما کون بولے۔ تو فیضی رضا بولتے ضرور ہے، جہاں پہ مسٹیک ہوگی، غلطی ہوگی، فیضی رضا بولتے ضرور ہے کریکشن، اور ایسے ہی نہ جانے کتنی پوسٹ میری پڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی، تو باب اے غلط لکھا ہوا ہے، بات وہی آ گئی کہ ایک 100 سال کے عالم دین کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، آپ کی پڑھی جا رہی ہے۔ بھائی یہی بات ہے، یہاں پہ لاگو کر لیجیے کہ اتنا آدمی آنے کے باوجود درگاہ میں اس کی نظر نہیں پڑی، فیضی رضا کی پڑ گئی، وہی میں نے کریکشن کر دی۔ دوسری بات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا ترجمہ بچپنے سے کتابوں میں درج ہے کہ نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکی، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ اب جو 100 سال کے عالم دین ہیں، تنظیم المکاتب ہے، سلطان المدارس ہے، ناظمی ہے، مدرسہ ہے، اور نہ جانے ایسے کتنے مدرسے لکھنؤ میں چل رہے ہیں، اور کتابوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ صفی حیدر صاحب ہیں، ٹوکتے ہیں لوگوں کو، ان کی نظر تنظیم المکاتبی سے کتابیں شائع ہوتی ہیں، ان کی کیا فیضی رضا سے زیادہ ان کو گرامر نہیں آتی ہے؟ فیضی رضا سے زیادہ ان کو گرامر آتی ہے، لیکن کبھی ان کی نظر پڑی ہی نہیں اس چیز پہ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی کیا ہے؟ آپ جا کے خود ٹرانسلیٹ کرائیے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عالم دین جو 100 سال کا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی اور اس کی نظر نہ پڑے، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ 100 سال کا عالم دین ہے تو پورا ڈٹو ایک پیج نمبر کے پیج سے، یعنی پہلے پیج سے آخر تک اس کو حفظ ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائیوں میرے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریے، آپ بیٹھیے تو میرے ساتھ، تب میں چیزیں آپ کو سمجھاؤں، علم دین کے بارے میں یا دنیاوی علم کے بارے میں کیسے پڑھائی ہوتی ہے۔ میں ایک ویڈیو میں کتنا لمبی تقریر کر دوں،
امر بالمعروف کی بات میں نے کی تھی، چھپتا چلا آ رہا ہے بچپن سے کہ نیکی کی دعوت دی ہے۔ امر بالمعروف میں نیکی لفظ ہی نہیں آیا ہے، جا کے ترجمہ کرائیے، پھر فیضی رضا کا ترجمہ دیکھیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکیے۔ اب یہ جو آپ 100 سال کے عالم دین کی جو آپ دلیل دے رہے ہیں کہ اس کی نظر نہیں پڑی، تو کیا اس پہ نظر ان کی نہیں پڑی ہے؟ فیضی رضائی کی نظر کیوں پڑی بھائی میرے؟ امر بالمعروف کیا ہے؟ امر یعنی کام کا حکم کریے، معروف میں ہے مادہ جو ہے عین رے فے، کلمہ عین رے فے، لفظ جو آیا رفع، جیسے کہتے ہیں عرفہ نفس، آپ نے سنا ہوگا مولا حسین علیہ السلام سے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، عین رے فے، اس کے انگریزی معنی ہوتے ہیں ٹو نو، جاننا، پہچاننا۔ نیکی کا لفظ ہی نہیں آیا، نیکی کا لفظ ہے بر، بے رے زیر بر رے، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تأمرون الناس بالبر، تم نیکی کی دعوت کا حکم دیتے ہو حالانکہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو اتنے عالم دینوں کی نظر آج تک نہیں پڑی کہ امر بالمعروف کا ترجمہ صحیح کیا جا سکے۔ تو اس کا مطلب بھائی ہر چیز پہ آدمی کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ مرحوم مولانا پیش امام جامع مسجد تحسین گنج قاسم علی رضوی صاحب جو کربلا میں انتقال فرما گئے تھے لفٹ سے گر کے، وہ بات علماء کی بیان کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو بتاتے تھے کہ 50 سال سے عالم دین پڑھا رہا ہے۔ جامع مسجد تحسین گنج میں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اس بات میں میری تائید کریں گے کہ کہتے تھے نہیں کہتے کہ 50 سال سے آدمی پڑھا رہا ہے، مگر اس کی نظر اس روایت سے یا اس آیت سے اس کی نظر نہیں گزری۔ قاسم صاحب مرحوم کے جملے ہیں۔ امر بالمعروف کا جو ترجمہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اور نہیں عن المنکر، منکر میں کہیں پہ ہے ہی نہیں لفظ عربی میں، برائی کا لفظ ہی نہیں۔ برائی کو کہتے فحش، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے فحش سے روکتی، فحش آگے دیکھیں یہاں پہ، اور منکر سے روکتی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مثال میں نے دے کے بتائی کہ عالم دینوں کی نظر نہیں پڑ رہی، جبکہ اصل ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، اصل ترجمہ کچھ اور اس کا۔ اب جا کے فیضی رضا کی تحقیق کیجیے، ہر چیز کی تحقیق کی ہے، اور بس بات کو تمام کرتا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میری حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن اور حدیث چھوڑیے، قرآن اور حدیث میں دیکھیے نا۔ اگر آپ کو قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، آپ نہیں پڑھے لکھے، تو پوچھیے کہ قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے۔ بالکل سمپل سا فارمولہ ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ویڈیو اپلوڈ ہوگا، اگر بات نہ سمجھ میں آئی ہو، وضاحت پوری کر دی، پورا اس میں نے وضاحت کر دی ایک مثال دے کے، کتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، عالم دینوں کی نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ یہ بس بات میرے آپ کے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ ہر چیز عالم دین نہیں پڑھے ہوئے ہے، یہ بات دنیا میں رکھ لیے۔ قرآن سے میں ثابت کر دوں گا، میں قرآن سے، جب رسول کہہ کے گئے قرآن اہل بیت، آپ قرآن اہل بیت کو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اور جب آپ کو قرآن اہل بیت کا علم نہیں ہے تو پوچھ کے دے رہے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں پہ، اور یہ روایت میں کہاں پہ، حدیث میں کہاں پہ۔ یہ سمپل سا فارمولہ میں دے رہا ہوں۔ کمنٹ ضرور کریے گا، جو بات نہ سمجھ میں آئے کمنٹ کریے گا، اور جو میں نے درگاہ کی مثال دی ہے اس پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے دشمن جو چڑتے ہیں کراپ کر کے کچھ نہ کچھ کر دیں، تو میں ویڈیو یہ مسم بھائی اور شانو بھائی کی خدمت میں پیش کر دوں گا، ایک دو گواہ کے طور پہ حسن بھائی کو بھی میں یہ جو ہوں پیش کر دوں گا، تاکہ محفوظ رہے ان کے پاس میں کہ یہ جو ہے کراپ کر کے کل کو کوئی فتنہ فساد نہ کرے۔ تو کمنٹ ضرور کریے گا، جو میں نے عالم دین کی نظر ہر چیز پہ نہیں پڑتی ہے، اس پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔